رمضان کے معنی۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جلسہ دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان رحمت کا خاص مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو رمضان المبارک میں دم اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ روزے کا مقصد۔ روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحان تقاضوں کی تابعداری و فرما برداری کا خوگر بنایا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے، اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد سے ہے اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 183۔ ترجمہ: اے ایمان وال، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جبکہ وہ سیر اور چھکا ہوا ہو۔ اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو وہ مزمحل پڑا رہتا ہے اور پھر اس کو مسیت کی نہیں سوچتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادو و شہوان تقاضوں کو بروئے کار لانے سے اس کو روکا جائے تاکہ گناہ پر اقدام کرنے کا دائیا اور جذبہ سیاست پڑ جائے، اور یہی تقوی ہے۔ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق، فرشتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی 3 چیزوں کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تینوں چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ صفت ہے۔ ترجمہ: وہ فرشتے خدک کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ بیان القرآن، اور اسی کا حاصل و تقوی ہے۔ تقریباً اسی بات کو اس حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا ہے جو ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ یہ روزات ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس اخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جو شخص مان رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور بامید ثواب تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص مان رمضان میں کھڑا ہو یعنی نوافل، تراویح و تہجد وغیرہ پڑھے بحالت ایمان اور بامید ثواب اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین سم آمین۔